تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت کو بیان فرمایا کہ ایک نئے علاقے کی طرف ایک گورنر کو بھیج رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ دیگر احکام کے ساتھ اس بات کی بھی نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اس بات کی بھی اطلاع دینی ہے زکوٰۃ فرض ہے، مالداروں پر فرض ہے، اور اس میں غرباء کا، فقراء کا حصہ ہے جو امراء پر، مالداروں پر، صاحب ثروت و دولت لوگوں پر لازم ہے، اسے نکالنا بھی ہے اور تم نے خود لے کے انہیں پہنچانا بھی ہے۔ اور تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ کو اپنے دور خلافت میں دیگر کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ اس محاذ پر بھی کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کا اعلان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر آج وہ یہ دینے سے بھی انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، آپ کے خلفاء کے ہاں زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت کس درجے پر فائز ہے، اور ہم اسے کس قدر معمولی سمجھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ مقامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین رکھے جو اس بات پر شاہد اور دال ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور صاحب ثروت لوگوں پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اب آپ کے سامنے میں زکوٰۃ کی ادائیگی راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کے کچھ فضائل اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کچھ نقصانات بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اگلا مرحلہ مسائل کا ہوگا۔ علماء نے متعدد چیزیں بیان فرمائیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے کس قدر فضیلت کا باعث ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے اسلام کا کامل ہونا، پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کامل ایمان اسی کا ہوگا جو صاحب ثروت ہے، صاحب نصاب ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی تکمیل ایمان کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دوسرا، جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز میری رحمت سے باہر نہیں ہے، اور فرمایا کہ میں ان قریب اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوں، عقائد اور اعمال میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی پراپر طریقے سے معمول کے ساتھ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر برسات کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا فائدہ ہوتا ہے، فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے پارہ سورہ بقرہ کے اندر پرہیزگاروں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا ہدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ پرہیزگار جن کی علامتیں اور نشانیاں یہ ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو
اللہ کی بارگاہ میں اس کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، راہ خدا میں دینا، اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اس سے انسان کا دل، انسان کا قلب اور انسان کا جسم، انسان کا مال پاک ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے قرآن مجید امت تک پہنچایا زکوٰۃ کی ادائیگی کی فضیلت کے حوالے سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کامیابی کا راستہ ہے۔ فرمایا فلاح پا گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو فضولیات سے بچتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ کامیابی کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، بارگاہ رب العزت میں سرخرو ہونے کا راستہ ہے۔ پانچویں فضیلت، وہ شخص جو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد میں رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ ضرور ان کی مدد فرماتا ہے جو اس کے دین کے مددگار بنتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور قدرت والا غالب ہے۔ آگے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین کے اندر قابو دیں تو یہ نماز بھی قائم کریں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے استعانت حاصل ہونے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے سال کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت ہونے کے بعد اسے ادا کرتا ہے، ایسے لوگوں کا شمار اچھے لوگوں میں کر لیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، روزے محشر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، انہیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ صرف رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی، ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ سے منہ پھیرنے والے یا اس میں ہیر پھیر کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور پھر اس میں ایک اور فضیلت ہے، جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جس بندے کو وہ دے رہا ہے اس کے دل میں وہ خوشی ڈال رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری ہوگی، اس کے اخراجات، اس کے اہل و عیال کے اخراجات اور اس کی دیگر ضرورتیں پوری ہوں گی، جس سے اس کے دل کو راحت اور خوشی پہنچے گی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنے کا اسے ثواب ملے گا، اس نے اس کی ضروریات کی کفالت کی، ضروریات کو پورا کیا، اس کی خوشی اور راحت کا، محبت کا باعث اور سبب بنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سے اسلامی بھائی چارہ جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی ضروریات کی
کفالت بھی کرتا ہے، انہیں پورا بھی کرتا ہے، ان کا خیال بھی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے، جس کا بعض حصہ دیگر بعض حصے کو تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اب جب ایک مسلمان مالدار ہے، دوسرا کمزور ہے، اور یہ مانند عمارت ہیں، تو ایک جب دوسرے کی ضروریات کو پورا کرے گا، یقیناً وہ اس دوسرے حصے کو تقویت پہنچا رہا ہے، اسے مضبوط کر رہا ہے، اور اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا بہترین مظہر بن رہا ہے۔ اس پر یہ دنیا و آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، مال انسانوں کو رب دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث میں جہاں بھی مال کی رزق کی تقسیم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے کہ رزق اسی کے ذمہ ہے، اور وہی جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ فرماتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ فرما دیتا ہے۔ تو دینے والا تو وہی ہے، لیکن ظاہری ملکیت جب بندے کی ہوتی ہے، بندہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہی مال اب اس کے لیے پاک اور طاہر ہو جاتا ہے، اس کے لیے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، میل کچیل سے منزہ و مبرہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دو کہ یہ زکوٰۃ اس مال کو پاک کرتی ہے، ساتھ ساتھ بندے کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ تو مال نہ صرف زکوٰۃ جو ہے نہ صرف مال کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے، بلکہ اس سے ساتھ ساتھ خود جو انسان ہے اس کے قلب و روح کو، اس کے جسم کو بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ اس کی ادائیگی کی ایک اور فضیلت، انسان کے اندر جبلی اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ خصائل رکھے ہیں، کچھ عادات رکھی ہیں۔ اب یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے کہ ان میں سے وہ کس کو اختیار کرتا ہے۔ انسان کے اندر اچھے کام کرنے کی بھی قوت اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی، اور برے کام کرنے کی بھی۔ بعض اوقات انسان اچھائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہی برائی کی قوت اس اچھائی کی قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ مال کے معاملے میں ایک قوت کا نام سخاوت اور دوسری قوت کا نام بخل ہے۔ سخاوت شریعت کے اندر پسندیدہ صفت ہے، جبکہ بخل، کنجوسی، مال کو روک کے رکھنا، جائز ضروریات پر بھی خرچ نہ کرنا، اور اس مال کے اندر جو لوگوں کے حقوق ہیں انہیں ادا نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بری صفت سے بچا دیتا ہے۔ بخل اور کنجوسی، اس صفت سے اسے چھٹکارا اور نجات مل جاتی ہے۔ اور پھر ہمارا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ یہ کاروبار، ملازمتیں اور دیگر چھوٹے موٹے سارے معاملات کس لیے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمارا مال بڑھے، اور اس مال کے ذریعے ہم اپنے اخراجات، ضروریات، اہل خانہ کی کفالت، یہ سب کچھ کر سکیں۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی دی ہے، مال بڑھے گا۔ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو بھی چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور دے دے گا، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہاں مطلقاً وعدہ فرمایا، اور دوسرے مقام پر اس بات کا تعین بھی فرما دیا کہ وہ اضافہ کتنا ہو سکتا ہے۔ فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ اس دانے کو مٹی میں رول دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، مٹی اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ قدرت الہی کا وہ مظہر بنتا ہے، اس ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 7 ڈالیاں پیدا کرتا ہے، اور ہر ڈالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 دانے بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہے وہ 700 سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اس کے ہاں کسی چیز کی قلت نہیں ہے، وہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔
تو یہاں فرمایا گیا کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے. ایک دے کر اللہ تعالیٰ 700 اور اس سے بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے. تو جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 کا تو پکا وعدہ ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. آزما کے دیکھ لیں، جس کو یقین نہ ہو آزما کے دیکھ لے، 10 راہ خدا میں خرچ کرے اسے 100 ضرور ملیں گے، پکا یقین رکھے. اور یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کی نیت اور خلوص پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا خلوص، اس کی نیت اور اس کا مقام کس درجہ ہے. اللہ تعالیٰ 10 کی بجائے اسے 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کے عطا کرنے پر قادر ہے. اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو زکوٰۃ دینے سے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، اس میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. اتنا اضافہ جتنا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، ہمارے ہاں اپنے مال کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. بینکوں میں رکھ کے محفوظ کر دیا، گھروں میں مختلف لاکرز کے اندر رکھ کر محفوظ کر دیا، شیئر خرید کر اس کو محفوظ کر دیا. مختلف طریقے ہیں، لیکن تسلی پھر بھی نہیں ہوتی. بینک لٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، شیئر ڈوب جانے کا خدشہ ہوتا ہے، گھروں کے اندر چور داخل ہو کر اس کے ڈاکہ ڈال لینے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن یہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لے اللہ تعالیٰ اس سے شر کو دور فرما دیتا ہے. تو وہاں کوئی گارنٹی نہیں. لیکن یہاں جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اسی نے دیا، اسی کا ہے. جب چاہے اسے کم کر دے، جب چاہے انسان کو خوشحالی سے تنگ دستی میں مبتلا فرما دے. جب تک وہ خوشحال ہے اس کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے شر سے بھی محفوظ رکھے گا، تنگ دستی سے بھی محفوظ رکھے گا. مال میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اور ایک دوسری روایت کا مفہوم ہے جو اسی حفاظت مال کا عنوان بیان کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر انہیں مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو. اس حدیث پاک کا مفہوم، تشریح اور وضاحت یہ ہے، فرمایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کر دینے کی وجہ سے انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شر سے دور فرما دیتا ہے. اور دوسری بات، ہمارے ہاں معمول یہ ہے، گھروں کے اندر ہمارا جو ماہانہ بجٹ ہوتا ہے، یقیناً گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے، 1 2 یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جن کی دوا کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھا جاتا ہے. والدین کی اتنی دوائیاں آئیں گی، بچوں کی یہ ہوگا، فلاں ہوگا، تو دواؤں کے لیے بھی پیسے مختص کیے جاتے ہیں. علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا. اب یہ ہماری مرضی ہے، ہمارا اپنا من ہے، ہم اسے اختیار کرتے ہیں یا اختیار نہیں کرتے. آپ نے فرمایا راہ خدا میں خرچ کر کے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو. جتنے پیسے دوائیوں پہ لگاتے ہیں ایمان سے، اتنے پیسے آپ مختص کر دیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین رکھ لیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس بیمار کو نجات عطا فرمائے گا. تو فقراء کا، غریبوں کا بجٹ اپنے ماہانہ سالانہ بجٹ میں ضرور مختص کر لیا جائے. اس بجٹ کے مختص کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں مال شر سے محفوظ رہے گا، جہاں مال ڈاکوؤں، چوروں اور چکوں سے محفوظ ہو جائے گا، وہیں اسی مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو بیماریوں سے نجات اور شفا عطا فرمائے گا. اور پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضمانت اور گارنٹی دی کہ جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی حاجت روائی فرمائے گا. تو زکوٰۃ کے مال کے ذریعے ہی اگر کسی مسلمان بھائی کی ہم حاجت کو پورا کر رہے ہیں، اس کی ضروریات کی کفالت کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب یہ گارنٹی دے رہے ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی حاجت روائی فرمائے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی.
اور ایک اور فضیلت اس کے بعد اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کمزوروں کی دعاؤں سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد تمہیں مل رہی ہے، اگر تمہارے رزق میں برکتیں آ رہی ہیں، تو وہ کس وجہ سے؟ کہ تمہارے اس معاشرے کے اندر، تمہارے ارد گرد محلے گلی کوچوں کے اندر جو ضعیف اور کمزور لوگ موجود ہیں، جن کے سروں پر تم دست شفقت رکھتے ہو، جن کی ضروریات کی تم کفالت کرتے ہو، جن بیواؤں کے راشن کا تم بندوبست کرتے ہو، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہاری مدد فرماتا ہے بلکہ تمہارے رزق میں برکت اور اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے کتنے فضائل ہیں۔ اگر اس حوالے سے اگر اس پر بندہ گفتگو کرتا چلا جائے تو قرآن و سنت کے اندر اس قدر فضائل موجود ہیں کہ انسان کا دل کرے کہ میرے پاس جتنا مال ہو، میں 1 روپیہ بھی گھر میں بچا کے نہ رکھوں، راہ خدا میں خرچ کرتا ہی چلا جائے۔ اپنے اہل خانہ کی ضروریات پورا کرنا بھی انسان پر لازم ہے، تو پورا کرنے کے بعد جو مال باقی بچ جائے انسان راہ خدا میں دیتا چلا جائے، اس سے کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ برکتیں ہی آئیں گی۔ اب دوسرا پہلو، جہاں زکوٰۃ دینے کی اتنی فضیلتیں ہیں، وہاں نہ دینے کے ظاہر نقصان بھی تو ہوں گے، اور وہ نقصان کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نقصانات بھی بیان کیے، لیکن سب سے پہلا اور بنیادی نقصان تو یہ ہوگا، میں نے آپ کے سامنے 16 فوائد بیان کیے، 16 فضائل بیان کیے جو زکوٰۃ کی ادائیگی راہ خدا میں خرچ کرنے سے ملتے ہیں۔ تو پہلا نقصان تو یہی ہے کہ جب بندہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، ان 16 جو فوائد میں نے ذکر کیے سب سے محروم ہو گیا۔ مال کی حفاظت بھی گئی، ایمان کی تکمیل بھی گئی، اس کے ساتھ ساتھ انسان کا مال شر کے اندر بھی مبتلا ہو گیا، انسان کمزوروں کی دعاؤں سے، ضعیفوں کی دعاؤں سے بھی محروم ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی رحمت راہ خدا میں خرچ کرنے کی وجہ سے انسان کو گھیر لیتی ہے، اس سے بھی محروم ہو گیا۔ تو ان ساری فضیلتوں سے انسان محض اس وجہ سے محروم ہوا کہ وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس نے جو اپنا حصہ مقرر کیا ہے غریبوں کے لیے وہی نکال نہیں رہا، صرف 2.5% حصہ وہ بھی نہیں دے رہا، تو ان ساری برکتوں سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جنت کے اندر 2، آپ نے ذکر کیا کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، اور فرمایا کہ جو سخاوت کرتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، وہ اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے، اور دنیا کے اندر جب اس سخاوت کو اختیار کر کے اس کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے تو آخرت میں وہی سخاوت والا درخت اس شخص کے ہاتھ کو پکڑ لے گا اور تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے جنت میں داخل نہ کروا دے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا بخل، کنجوسی، ضروریات میں بھی خرچ نہ کرنا، حقوق کی ادائیگی میں بھی خرچ نہ کرنا، فرمایا یہ آگ میں ایک درخت ہے، جہنم میں ایک درخت ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا میں بخل اور کنجوسی اختیار کرتا ہے، جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، اس کے ذمہ جو حقوق و فرائض ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، فرمایا آخرت میں وہی بخل کا درخت اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا اور تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے جہنم میں آگ کی وادی میں داخل نہ کروا دے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کا، راہ خدا میں خرچ نہ کرنے کا یہ دوسرا نقصان۔ اور تیسرا نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں جو بھی مال ضائع ہوتا ہے اس کا سبب زکوٰۃ نہ دینا ہے۔ تو انسان کا جو مال ضائع ہو وہ یقین کر لے، پیچھے سارے حساب کتاب لگا لے، جو بنیادی سبب اور وجہ نکلے گی وہ یہی ہوگی کہ وہ شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوگی۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری کے اندر جو مال تباہ و برباد ہوتا ہے
اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر شعب الایمان میں اسی مفہوم کو ذکر فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جائے اس مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا نقصان صرف ایک فرد کو نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کو ہوتا ہے۔ المعجم الاوسط کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس قوم کے یہاں رزق کی پھر فراوانی نہیں ہوتی، ان کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی اور وہ ہر وقت معیشت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مصداق بننا ہے، یہ بھی نقصان۔ اور ایک اور نقصان قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنا مال یعنی سونا اور چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا انسان کے لیے دردناک عذاب کا سبب ہوگا۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا وہ دن، حشر کے دن کی طرف اشارہ کیا، وہ دن جس دن ان پر جہنم کی آگ کو تپا دیا جائے گا اور اس کے ساتھ پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا خزانہ، یہ ہے وہ تمہارا سونا چاندی، یہ ہے وہ تمہارا مال جسے تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا یہ بھی نقصان ہے کہ انسان آخرت میں دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور ایک اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کا نقصان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، ظاہر ہے جس بندے کے پاس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، قیامت والے دن اسے حساب کتاب میں کتنی دیر لگے گی۔ جو ہے ہی فقیر، جو محتاج ہے، جو دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے، جس کی ضروریات کی کفالت ایسے ہی دوسرے لوگ کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب بھی تو اتنا ہی آسان ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو مالدار تھا، بس مال جمع ہی کرتا چلا گیا، حرص ختم نہیں ہوئی، بڑھتی ہی چلی گئی، اور حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھا، اکٹھا ہی کرتا چلا گیا، یہ سارے کا سارا حلال بھی ہو لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ قیامت والے دن جب حساب کتاب کی باری آئے گی تو مالداروں کا حساب کتاب بھی تو اتنا ہی سخت ہوگا، دیر بھی تو اتنی زیادہ لگے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ کون سے لوگ؟ کہ جن کے علاقے کے اندر فقیر لوگ ننگے بھوکے ہوں، نہ تو انہیں کوئی کپڑا دے، نہ انہیں کوئی کھانا دے، نہ ان کی طرف کوئی توجہ کرے، اور اپنے کھانے اپنے کپڑے شہانہ ہوں، ان کی ضروریات کا انسان کو ادراک بھی نہ ہو، اندازہ بھی نہ ہو۔ فرمایا ایسے اغنیاء سے اللہ تعالیٰ سخت حساب بھی لے گا اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اندازہ کریں، ہمارے سامنے دونوں پہلو موجود ہیں۔ ایک طرف میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کی ادائیگی کے فضائل رکھے، برکات رکھی، اور دوسری طرف زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا ہے، جو لوگ بھی صاحب ثروت و دولت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اس نعمت سے نوازا ہوا ہے، ان دونوں پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے یہ اندازہ لگائیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل کا بیان ہوگا، کوشش فرمائیں جلدی آ جایا کریں، اور جن احباب کے ذہنوں میں زکوٰۃ سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو وہ ساتھ لکھ کے لے آئیں، انشاءاللہ اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے، تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ فی الحال میں نے آپ کے سامنے ادائیگی کے فضائل اور نہ ادا کرنے کے نقصانات رکھے، اور آپ نے دونوں پر غور کیا، سنا
کہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کس قدر راضی ہوتا ہے، بندے کے رزق میں، مال میں اور گھر بار میں کس قدر برکتیں ہوتی ہیں، بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں، اور ادا نہ کرنے سے انسان کن کن عذابات میں، کن کن برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ہم نے خود سمجھنا ہے، ادراک کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے ان مسائل کو جان کر کہ ہم پر فرض ہے یا نہیں، اور اگر فرض ہے تو کس مال میں ہے، کتنی دینی ہے، کب کب دینی ہے اور کس کس کو دینی ہے۔ انشاءاللہ ان سارے سوالات کے جوابات اگلے جمعہ المبارک پر دیے جائیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مسائل شریعہ سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ و توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ